اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الجاثیہ میں، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے، لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاثیہ میں للہ الحمد ہے نا. شروع سے سورۃ الجاثیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں. کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ؟ اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے. اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرون ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ، اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے. کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن، حمدن الف لام کے بغیر، ان کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. الاستغراق بھی کہتے ہیں اسے. ان سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیزفل ہوا ہے. یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے، اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا
तो मशहूरी भी एक तरह की कामयाबी समझी जाती है। तो कहते हैं माशाल्लाह आप तो बड़े मशहूर हो गए, आप तो बड़े ये हो गए। मशहूरी उससे नहीं आई, मशहूरी कहाँ से आई थी? अल्लाह से आई थी। आपका बिजनेस तो बड़ा चल गया, इन्वेस्टमेंट उसने की है, मेहनत उसने की है, लेकिन जो बिजनेस चला है ना वो किसने चलाया है? वो अल्लाह ने चलाया है। तो हम कहते हैं ना तमाम हमद अल्लाह के लिए। वो क्या है कि कोशिश तो मैंने की है, लेकिन अल्लाह की कदर में मुझसे कहीं ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं जिसको अल्लाह ने नतीजा नहीं दिया। मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन है, मुझसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद है, जिनको अल्लाह ने यह मौका नहीं दिया, जिनके लिए दरवाजे नहीं खोले। और ये मेरे लिए इसलिए नहीं खोले कि मैं ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। कभी अल्लाह इम्तहान देता है ज़्यादा देने से, कभी अल्लाह इम्तहान देता है कम देने से। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बात जहन में हमेशा रहती है कि जो कुछ अच्छा आ रहा है ना मेरी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, वो असल में हमारा कारनामा है ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से। वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान की मिल्कियत में कोई चीज़ है ही नहीं सिवाय उन कोशिशों के जो उसने की। कोशिश के अलावा कुछ नहीं है मेरा। कोई मुझे कहते हैं माशाल्लाह आपको तो बहुत लोग सुनते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी सुनाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी कोशिश है। जो अल्लाह ताला किसी के दिल में डाल रहा है कि इसकी बात सुन लो, वो मेरी तरफ से थोड़ी आया है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। और वही बात कोई सुने और कहे इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, और वही बात कोई और सुने कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बोरिंग बात कर रहा है, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा यहाँ पे। यही होता है ना, किसी के कान में अल्लाह ताला ने कुन फयकून डाल दिया है, किसी के कान में नहीं डाला, उसका मुझसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह का एक नतीजा है। अच्छा आगे चलते हैं लिल्लाहिल हम्द से। हाँ ये एक अहम लेसन है इसका। अरबी ग्रामर को अब मुझे उर्दू में कुछ समझाना पड़ेगा। इस्म और फ़िल का फ़र्क उर्दू में आपने सीखा होगा, फ़िल माजी, फ़िल हाल, फ़िल मुस्तक़बिल। एक ज़माने में सीखा होगा जब जेल में थे, स्कूल में थे। अच्छा फ़िल हाल, फ़िल माजी, फ़िल हाल, फ़िल मुस्तक़बिल। इस्म का कोई सीगा नहीं होता है। इसमें हाल, इसमें माजी, इसमें मुस्तक़बिल। इस्म का कोई टेंस नहीं होता, ना वो माजी में होता है, ना हाल में होता है, ना मुस्तक़बिल होता है। जैसे ये मेज़ है, मेज़ का ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तक़बिल है। इसका कोई, लेकिन मैं कहूँ खाया, बैठा, पढ़ा, तो पढ़ने का एक माजी है, मैंने कल पढ़ा, या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, या मैं कल पढ़ूँगा। यानी अफ़आल का या तो माजी होता है, या हाल होता है, या मुस्तक़बिल होता है। अगर मैं कहूँ मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, मैंने फ़ेल इस्तेमाल किया कि नहीं? फ़ेल इस्तेमाल किया ना। तो अगर कहा होता अहमदुल्लाह, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, बात तो फिर भी ठीक होती। अहमदुल्लाह रब्बल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ऐसे हो जाती बात। या हम कहते नहमदुल्लाह, जैसे खतीब कहता है शुरू में, आपके सोने से पहले आपने सुना होगा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। सुना है कभी? नहमदु, हम उसकी हम्द करते हैं। अरबी में कहते हैं हम उसकी हम्द करते हैं। तो ये फेल का इस्तेमाल है। कुरान ने क्या कहा है? हम्द अल्लाह ताला की है। जैसे मैं कहूँ ये मेज़ इस इदारे की है, तो हम का लफ्ज़ जो कुरान ने इस्तेमाल किया है वो फ़ेल इस्तेमाल किया है या इसम इस्तेमाल किया है? इसम इस्तेमाल किया है। तो इसम इस्तेमाल करने में और फ़ेल इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क पड़ जाता है, ये बात समझ लें। पहली बात मैंने कही थी, फ़ेल तो 3 तरह के होते हैं, या तो माजी में, या हाल में, या मुस्तक़बिल में। फ़र्ज़ करो मैं कहूँ मैं हम्द करता हूँ, पहली बात ये कि किस सीधे में बात हो रही है, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। किस में बात की मैंने? हाल में। यानी मैंने इस बात की कोई ज़मानत दी कि मैं माजी में भी कर रहा था, और ना मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं मुस्तक़बिल में करूँगा, ना वो मेरे बस की बात है। और अगर आप माजी में पीछे जाते जाओ तो एक वक्त था जब मैं कुछ था ही नहीं, लेकिन हम फिर भी थी। और एक वक्त मुस्तक़बिल में आने वाला है जब मैं कुछ होगा ही नहीं, लेकिन हम फिर भी होगी। तो इस बात की ज़रूरत है कि हम्द ऐसी हो जो ना माजी में फंसी हो, ना हाल में, और ना मुस्तक़बिल में। और अगर आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो वक्त की कैद में फंसा हुआ ना हो, तो वो फ़ेल तो हो नहीं सकता। वो क्या होना है? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसमें अब वक्त की कैद नहीं रही। दूसरी बात,
جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں, کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئی؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے, جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ حمد اللہ کے لیے ہے, کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی, حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ, الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جمیع الخلائق اللہ یا یحمد اللہ جمیع الخلائق, تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے, تو پھر ہم ایک طرح سے کم ہو جاتی, اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے, مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں, میں ہوں تو حمد ہے, میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے, میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے, جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو, تمہیں کیا مصیبت ہے, اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو, سجدے کرو, کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا؟ کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے, کہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہو نا, وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم الشان آپ کی سلطنت ہے یا جو بھی ہے, تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا, کوئی چیمپئن شپ جیت جائے, کوئی میچ جیت جائے, جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تجلیل کر رہے ہوتے ہیں, جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئلینڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے, کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو, اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو, جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے, کوئی تعریف کرنے والا چاہیے, تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں, جب کل من علیہا فان, تمام فانی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن تیرے رب کا چہرہ ذو الجلال, جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے, کوئی تعریف کرنے والے ہیں ہو نہ ہو وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے